بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. وقال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. دوستو، عزیزو، بھائیو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنے مخلوقات بنائے ہیں ان تمام مخلوقات میں سوال کیے جانے والے مخلوق صرف دو ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. ایک انسان ہے جس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، وَنُسْأَلُ بَعْدَهَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے بارے میں. اور ایک جنات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا. ان کے علاوہ دیگر مخلوقات کی براہ راست کارروائی ہوگی، پوچھ تاچھ نہیں، براہ راست کارروائی. اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور بلا کر بے سینگ والی بکری کو سینگ دے کر، سینگ والا جو دنیا میں اس کو مارا تھا، اللہ یوں کہیں گے تم بھی اس کو مارو. وہ مارے گی، اللہ کون ترابا کہہ کر معاملہ ختم کر دیں گے. لیکن انسان کا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے ہر چیز کی پوچھ تاچھ کریں گے. خصوصاً جوانی میں گزارے گئے لمحات کو 15 سال سے لے کر 40 سال تک یہ شبابیت کہلائی جاتی ہے، جوانی، جس کو کہتے ہیں عروج پر جس کی جوانی ہوتی ہے، وہ 15 سال سے 40 سال تک. خصوصاً اس کے بارے میں سوال ہوگا، ہاں بھائی بتاؤ 15 سال سے 40 سال تک آپ نے کیا کیا. دوسرا جو سوال ہوگا وہ مطلقاً عمر کے بارے میں ہوگا، عن عمرہ فیما افناہ، پوری عمر کے بارے میں. یعنی مطلقاً آپ نے اپنی پوری عمر کہاں فنا کیا، بتاؤ. علماء نے عجیب بات کہی کہ ایک تو یہ ہے فنا اور ایک ہے بقا. یہ دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. فنا کے لیے جتنی آپ فنا کرو گے اتنا وہ فنا ہو جائے گا. بقا کے پیچھے جتنا آپ فنا کرو گے وہ باقی رہے گا. یعنی وما یتصل بالفنا فناء وما یتصل بالبقاء بقاء. باقی اللہ کا نام ہے، فانی دنیا کو کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں دار فانی سے دار باقی کی طرف منتقل ہو گئے. عربی کسی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، فلاں صاحب دار فانی سے دار بقا کی طرف منتقل ہو گئے. دار الفنا دنیا کو کہتے ہیں.
کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے تو اس کو دار الفنا کہتے ہیں. ہر چیز فنا ہونے والی. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک جماعت عرب ممالک میں نکلی. وہ جماعت ماشاءاللہ کئی مرتبہ اس کا ایک ہی سڑک پر سے گزر ہوا. جب بھی گزر ہوا تو اس سڑک پر ایک بچی کو دیکھتے تھے. وہ بچی بکریاں چراتی تھی. کچھ مہینوں کے بعد پھر اسی سڑک پر سے گزر ہوا. پھر دیکھا وہ بچی وہیں کھڑی ہوئی ہے, اسی طریقے سے وہ بکریاں چرا رہی ہیں. پھر کچھ مہینوں کے بعد اسی سڑک پر سے گزر ہوا تو وہی بچی اسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے اور بکریاں چرا رہی ہیں. تو اس سے یہ پوچھا, بیٹی تم تو یہاں مستقل ہو, یہ جو جھوپڑی لگا رکھی ہے تم نے, اس کو تم پکی عمارت والی کیوں نہیں بناتے؟ جھوپڑی بنا رکھی ہے, پکی عمارت والی کیوں نہیں بناتے, یہ پوچھا. تو اس بچی نے کیا جواب دیا؟ کہا دنیا میں کوئی چیز پکی نہیں ہے, دنیا میں ہر چیز عارضی ہے. کتنی بھی پکی بنا لو وہ ایک نہ ایک دن وہ چیز ختم ہونے والی ہے. ختم ہونے والی دنیا میں مضبوط چیزیں بنا کر کرو گے کیا؟ تو ہم بہت مضبوط بناتے ہیں عمارتیں, مضبوط سے مضبوط. تاج محل ہے, بنانے والا نہیں. لال قلعہ ہے, بنانے والا نہیں. جتنی عمارتیں آپ دیکھو گے قلعے, دنیا بھر میں قلعے موجود ہیں, بنانے والے 100 سال پہلے رخصت ہو گئے. تو اتنا گھر بنانا, جیسے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے, اے ابو ذر جدد السفینہ. اس کو دو طرح بھی پڑھا گیا, حدد بھی پڑھا گیا, جدد بھی پڑھا گیا. جدد کے معنی تم اپنی کشتی کو نئی کر لو. حدد کے معنی تم اپنی کشتی پہ پیوند لگا لو. دونوں آپ نے کہا, پیوند لگا لو, نہیں کر لو. کیوں؟ فَإِنَّ الْبَحْرَ عَمِيقٌ, جس سمندر پر سے تمہیں پار ہونا ہے وہ سمندر بڑا گہرا ہے. چھوٹا سا بھی سوراخ رہے گا پوری کشتی ڈوب جائے گی. اشارہ کس بات کی طرف؟ اشارہ اس بات کی طرف, بھئی دنیا میں تم عمل کر رہے ہو, ذرا برابر ریاکاری نہ ہو. ریاکاری سوراخ ہے. ہمارے نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے, ہم لوگ اعمال میں خوب ہوا پھونکتے ہیں, پھونک کر غبارے کی طرح ہم نے عمل کو بڑا کر لیا. قربانیوں والا عمل, نماز والا عمل, ذکر والا عمل, تعلیم والا عمل بہت بڑا کر لیا. شیطان ریاکاری کی صرف ایک سوئی مارے گا. کتنا مارے گا؟ ایک ہی سوئی. تو پورا غبارہ چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو, ایک سوئی پر اس کی پوری ہوا اتر جاتی ہے. دھیرے 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 پوری ہوا ختم ہو جاتی ہے. تو حضرت نے فرمایا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صحابہ کرام پر اس بات کی توجہ دلایا کرتے تھے, بے ریاکاری نہ آنا, ذرا برابر بھی ریاکاری. بے آج کل تو لائک کرو سبسکرائب کرو کا زمانہ. ہر ایک چاہتا ہے کہ بھئی ہمیں لائک کرے, اور جو حقیقت میں جس کے لائک کرنے پر پوری دنیا لائک کرنے والی بن جائے گی, اس کی توجہ تو کسی کی طرف نہیں ہے. اس کی طرف توجہ کسی کی نہیں. جیسے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک لڑکی کو سجایا گیا,
اور جب لڑکی کو سجایا گیا تو سب آ کر کہہ رہے ارے ماشاءاللہ ہماری بچی کتنی نورانی لگ رہی ہے، کتنی پیاری لگ رہی ہے، کتنی اچھی لگ رہی ہے، کتنے کومل لگ رہی ہے۔ تعریف کرنے والے چچا بھی تعریف، تایا بھی تعریف، تائی ماں بھی تعریف، دادی بھی تعریف، نانی بھی تعریف۔ وہ بچی رو رہی۔ پوچھا بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگے جس کے لیے تم نے مجھے تیار کیا، اگر وہ یوں کہہ دے مجھے یہ پسند نہیں تو پورا بیڑا غرق ہوا۔ سب کو پسند آ کر کیا فائدہ؟ ارے پسند تو جس کو آنا چاہیے اس کو آنا چاہیے، یا دنیا بھر کے لوگوں کو پسند آنا چاہیے؟ اسی طرح ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں بھائی؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ پسند کر لیا تو سب لوگ پسند کر لیے، پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پسند ہے، اللہ کو وہ پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں، تو کیے کی کردہ پوری زندگی کا عمل تباہ ہو جائے گا۔ اور دعوت کی محنت کا مقصد کیا ہے؟ ہر بندے کو بندگی کی طرف لا کر اللہ سے قریب کر دینا۔ نماز کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ اللہ سے قریب کرنے کے لیے۔ اللہ کی قربت اصل مقصود ہے دعوت کا، چیزوں سے قربت نہیں، جگہوں سے قربت نہیں۔ آج کل تم نہ مثال کے طور پر کوئی کسی علاقے میں گئے، شہرت پا لیے، مہاراشٹر گئے، مہاراشٹر میں ان کی شہرت ہو گئی، یو پی گئے، یو پی میں ان کی شہرت ہو گئی، کانپور گئے، کانپور میں شہرت ہو گئی، لکھنؤ گئے، وہاں شہرت ہو گئی۔ شہرت مقصود تھوڑی ہی ہے، شہرت مقصود نہیں ہے کہ علاقے علاقے ہمارے اسفار ہوں، خوب ہم مشہور ہو جائیں۔ مقبولیت اصل ہے، مشہوریت نہیں۔ تو ہم اللہ کے راستے میں بار بار اس لیے نکالے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، اور ہمیں لا کر کہیں بھی نہیں ٹھہرایا جاتا، اللہ کے گھر میں ٹھہرایا جاتا ہے، اللہ کے گھر میں ہمارا قیام ہوتا ہے۔ اور دین کا کام، دعوت کا کام وہ اسی لیے ہے تاکہ ہماری قربت اللہ سے ہو جائے، ہم اللہ سے مانگنے والے بنے۔ بے ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین والے ہیں۔ ایاک نعبد، ہر ایک امام صاحب تھوڑی پڑھتے ہیں، جتنے مصلی ہیں سب پڑھتے ہیں، ہر انسان پڑھتا ہے، جتنے بھی نماز پڑھتے ہیں سب کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ ہماری خصوصیت ہے۔ امت محمدیہ کا فرد اللہ سے براہ راست مانگتا ہے، فرد۔ دیگر امتوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی، تم لوگ سب اللہ سے دعا نہیں کر سکتے، اللہ سے دعا نبی کریں گے، اللہ سے دعا ولی کریں گے، اللہ سے دعا فلاں کریں گے، راہب کریں گے، اللہ سے دعا احبار کریں گے۔ احبار جو یہودی علماء تھے، ان کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تھی دعا کرنے کی، اور سب آ کر انہی سے کہتے تھے دعا کرو دعا کرو دعا کرو، بلکہ صرف نبیوں کو اجازت تھی براہ راست دعا مانگ کر سفارش کرنے کی۔ لیکن امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نسبت عطا کی ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگ سکتے ہیں بیٹھ کر دعا، کسی سے دعا کرانے کی ضرورت۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان سے آ کر جو بھی دعا کی درخواست کرتا تھا، کیا بات ہے بیٹے؟ کہتے تھے حضرت بہت پریشان ہوں۔ کہا جتنا درد والا آہ کہہ سکتا ہے، درد سننے والا نہیں کہہ سکتا۔ درد والا جو آہ کہہ سکتا ہے، درد والا جو رو سکتا ہے، درد والا جو اپنا درد کو جتنا وہ ظاہر کر سکتا ہے۔ کہ بھئی سننے والا ظاہر کر سکتا ہے کیا؟ انہیں دیکھ سکتا ہو، ٹچ تسلی دے سکتا، اسے اور کیا کر سکتا؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ تیرا ذرا درد مجھے دے دے بول سکتا ہے؟ درد والے ہی کو درد سہنا پڑے گا،
درد والے ہی کو درد برداشت کرنا پڑے گا، اور درد والا جتنے درد سے وہ آہ کہتا ہے اتنی ہی درد کے ساتھ وہ آواز پہنچتی ہے۔ اسی طرح جو مصیبت والا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرے، جو تکلیف والا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرے، اور یہ راستہ اللہ کا راستہ، اللہ کو منانے کا راستہ، اللہ کو اپنا درد سنانے کا راستہ، اللہ سے قریب ہونے کا راستہ، اللہ سے ہر کام بنانے کا راستہ، بنوانے کا راستہ۔ کہ گھومنا اصل مقصود نہیں ہے دعوت میں۔ اسی لیے حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی جس دن 313 اللہ کو سنانے والے مل جائیں اور جن کی اللہ سننے والا بن جائے، دنیا کا دنیا کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ کتنے ہونا 313 اللہ کو ڈائریکٹ سنانے والے اور اللہ ان کی سننے والا، سمجھے بھائی؟ وہ کہیں آسمان سے ٹپکیں گے نہیں، وہ ہم ہی ہیں۔ تو اس لیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ دیا دعوت کا۔ اس راستے کو لوگ اپنی اپنی کسوٹی پر رکھ کر تولتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح حضرت مفتی زین العابدین صاحب، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ اور قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب کہتے تھے کہ سب نابینا مل کر ہاتھی کے پاس چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ ہاتھی کے پاس جا کر سبوں نے اپنا اپنا ہاتھ ہاتھی پر رکھا۔ کس نے؟ ارے کون؟ نابینا، جتنے نابیناؤں کی جماعت سب ہاتھی کے پاس چلے گئے اور سب لوگ ہاتھی کے پر ہاتھ رکھ لیے۔ اب کسی نے انٹرویو لیا، ہاں بے بتاؤ ہاتھی کیسی ہے؟ اب وہ کہہ رہا ہے ہاتھی تو بالکل پتلی لگی بھائی، دم پکڑا ہوا کہنے لگا، ہم تو بہت دیر تک پکڑے رہے، اس کا تو سیز بس اتنا ایسا ہے۔ کسی کو ٹانگ ملے تو وہ تو ٹانگ کے بارے میں کہنے لگا بس وہ تو ستون کی طرح ہے، کسی کو پیٹ ملا وہ تو چنڈول کی طرح ہے، کسی کو سونٹ ملا ارے وہ تو پائپ کی طرح ہے، کسی کو دانت ملا تو وہ اپنے اعتبار سے بیان کیا، وہ تو گول ہے، سامنے باریک ہے، پیچھے موٹا ہوتا ہوا چلا جاتا ہے، تلوار کی طرح وہ ہے۔ جس کو جو ہاتھ میں ملا نابینا، اس نے ہاتھی کی تعریف کی۔ اسی طرح جماعتوں کا قصہ ہو گیا۔ جماعت کسے بولتی؟ ارے بہت بہترین کھانا ملتا بھی کہ وہ فقیر گیا سوچ کھانے کے واسطے، کھانے کی تعریف کر رہا ہے۔ جماعت میں کیا؟ جماعت میں گئے تو نہیں دیکھنے کی جگہ سب دیکھنے کو ملتا بھی، کیوں؟ انہیں پھرنے گیا۔ بھئی جماعت میں کیا؟ جماعت میں گئے تو کم خرچے میں جینا چلا سکتی۔ کتنے خرچے میں؟ ارے سن رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ جو جیسی جماعت کو ٹیسٹ کیے ویسا جماعت کی تعریف کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جماعت اس کا نام ہے جو میں نے بیان کیا۔ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا نام، بس اس کے علاوہ کوئی مقصود نہیں ہے۔ جو کام اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملائے وہ سب ہمارا کام ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جن کاموں سے اللہ کے بندے اللہ سے دور ہوتے ہیں ان سے بچانا، جن اعمال سے اللہ کے بندے اللہ سے قریب ہوتے ہیں وہ کام کرنے کی دعوت دینا، یہی کام ہم سب کا۔ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، بندوں کو بندوں کی بندگی سے بچا کر اللہ کی بندگی کی طرف لاؤ۔ یہ اتنی سے مقصد پر پوری دنیا میں تحریک چلائی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔
اور یہی کام ہے ہمارا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے. اسی لیے کہا اگر تم چاہتے ہو قیامت کے علامتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور پوری امت کو بچاؤ، ایک ہی ایک راستہ ہے. وہ کیا؟ ہر ایک کی زبان پر اللہ کا نام آنا چاہیے. کس کا نام آنا چاہیے بھائی؟ بس پورا مسئلہ حل. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. حدیث میں ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین پر رہنے والے جب بھی ان سے کوئی بھی بات پوچھا جائے، ارے بھئی اس مسئلے کا حل کیا، اس مسئلے کا حل کیا، اس مسئلے کا حل کیا، فقر کا حل کیا، تکلیف کا حل کیا، بیماری کا حل کیا، پریشانیوں کا حل کیا، کیا پوچھے تو بھی جواب میں ایک ہی جملہ ملے، بس اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کر دینا. اس مسئلے کا حل اللہ، اس مسئلے کا حل اللہ کا ذکر، اس مسئلے کا حل اللہ کی عبادت، اس مسئلے کا حل اللہ کو راضی کرنا، اس مسئلے کا حل اللہ کو خوش کرنا، اس مسئلے کا حل اللہ سے قریب ہو جانا. زبان پر کون آئے؟ صرف بولو بھائی. وہ اگر صرف اللہ زبان پر آ جائے پوری کائنات کا مسئلہ حل. ایک بزرگ سے پوچھا گیا حضرت حالات سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ توجہ سے سنو، سرسری سے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. حالات سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ ایک ہی بات بیان کی. ارے بھئی جو تیر برسائے، تیر برسانے والے کے پاس چلے جاؤ، تیر سے بچ جاؤ گے. یوں تیر برسا رہا ہے کوئی، آپ اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، کیوں بھی آپ کو تیر لگے گی؟ تیر تو دور رہنے والے کو لگتی ہے، قریب رہنے والے کو تو لگتی نہیں. تو حضرت کا کہنا یہ تھا حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ، حالات سے بچ جاؤ گے. کریں گے انشاءاللہ. اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اللہ سے قریب ہونے کے لیے کہاں نکلنا؟ اللہ کے راستے میں نکلنا. اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جب نکلتے ہیں تو قیام کہاں کرتے ہیں؟ جی بھئی کسی کو منانے کے لیے آپ فون میں ہلو معاف کر لیو بھائی، ہلو معاف کر لیو بھائی، ہلو معاف کر لیو بھائی، تو معاف کرتا ہے کیا انہیں جائے رکھو جی فون بس سے کرنے کے کام پورے کر ڈال کو معاف کر لیو بھائی، معاف کر لیو بھائی. غصے میں آ جاتی ہوں، بلاک لسٹ اٹھا ڈالتی ہوں نمبر، فون نہ کر کو مرتی رہنا سمے. ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے؟ میسیج اور ذرا زیادہ کرنا شروع کر دیا تو بول دیں ارے بھائی اس نمبر سے مجھے الٹے سیدھے میسیجز آ رہی، کیس بک کر دے گا. اس کے گھر کے پاس ایک بار جا کو السلام علیکم بول کو کھڑے ہو جاؤ. پورا غصہ ٹھنڈا ہوگا نہیں ہوگا؟ ایک بار، دو بار، تین بار. اگر آپ پر ناراض ہوا تو چوتھے مرتبہ تو اپنا لے گا. اسی طرح اللہ کہتا ہے این درگہے ماں درگہے نا امیدی نے صد بار توبہ شکستی بازا بازا. اگر تو 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ دیا، گناہ پر گناہ کرتا رہا، کوئی حرج نہیں. اب واپس آ جاؤ، میں معاف کرنے کو تیار ہوں. تو اللہ کے در پہ جا کر پڑ جانا 40 دن 4 ماہ، اندرون نہیں تو بیرون. اللہ کو منانا سو اصل میں اللہ کو ہر چیز کے لیے اللہ کو منانا، اور اللہ پوری مخلوق کو منا لے گا. اس وقت جو ہماری محنت ہوگی وہ پوری دنیا کا رخ کس کی طرف کرنا؟ بولو بھائی کس کی طرف؟ قبلہ بدل گیا ہے لوگوں کا. لوگوں کے قبلے کو درست کرو، حالات درست ہو جائیں گے. اور قبلہ بدلنے کا کام دعوت کا کام. گھر گھر جاؤ، فرد فرد سے ملو، سب کا قبلہ بدلو. کیا کام پر سے لے جا بدلانا کیا؟
قبلہ بدلو کا معنی ہے کیا؟ آج کل لوگوں کو قبلہ بدلو کو تو حضرت یہ قبلہ بدلو کر کے بولے بھی کیا قبلہ بدلو؟ ارے دماغ کا سوچ بدلو، نظر بدلو، زبان بدلو، ماحول بدلو، جذبات بدلو، خیالات بدلو، فکریں بدلو، صحبت بدلو، مقصد زندگی بدلو. ہر چیز جب بدلے گی تو اللہ کے طرف سے مددیں متوجہ ہوں گی. سب نیت کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ میں دمش کریں گے انشاءاللہ. سکرات میں انشاءاللہ بولے سکا بول رہی. آئی سی یو پیشنٹ کو سب کو جوڑ کو تشکیل کرے تو کیسا رہتا آواز؟ آئی سی یو پیشنٹ کی آواز کیسی آتی؟ کیسی آتی بھائی؟ زور سے آتی کیا؟ وہی سیاری آواز. سب نیت کریں گے انشاءاللہ. اب لگ رہا ہے صحت مند لوگوں میں بات ہو رہی ہے تو کون کون انشاءاللہ نیت؟ دیکھو نیت ہمیشہ بڑی کرنا. بیرون کی نیت سے نام لکھانا شروع کریں، اندرون تک کی ترتیب بنائیں. بولو ماشاءاللہ. بسم اللہ بول کر ہر ایک اپنے اپنے طرف سے بولو، ارادہ کرو، نیت کرو. جو جماعت نقد آئی ہوئی ہے کیا بھائی؟ کون کون آئے ہیں نقد 40 دن؟ ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے. پورا اٹھانا سو ایسا کر تو جھنڈا اتر جاتا پھر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورے 40 دن نقد. جی کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کی جماعت سلطان شاہ سے پوجا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبول فرمائے.